جی ٹھیک. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صدر محفل، سرپرست محفل حضور قبلہ صاحبزادہ اور شہزادہ والا شان پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ ڈوگا شریف، جناب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد مشتاق رضا صاحب گولڑوی، جناب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد ایوب صاحب نقشبندی، جناب محترم حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن نعیمی صاحب، جناب حضرت علامہ صوفی محمد کامران چشتی صاحب، جناب محترم رونق محفل شیخ عرفان پرویز صاحب، دیگر کثیر التعداد بزرگان محترم اور برادران عزیز. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آج ہم اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل میں مل کر بیٹھے ہیں. نہایت خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور نہایت تزک و احتشام کے ساتھ پنڈال کی بھی تقسیم کی گئی ہے اور شریعت کے کافی سارے تقاضے پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور میلاد کے حوالے سے ایک آیت آپ کے سامنے سورۃ فتح میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ میرا نبی ہدایت اور حق کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھائے. سبحان اللہ. یہ میں نے آسان سا ترجمہ اور ٹھہر ٹھہر کر ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے آپ کے ذہن میں جاگزیں ہو جائے. اب اس آیت میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا مقصد اور مشن بیان کیا گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اپنے دین کو غالب کر کے دکھائے. سبحان اللہ. اور واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا، پوری دنیا پر اسلام کو غالب کیا. کیسے غالب کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھنے لگا. سب سے پہلے اور سب سے اونچا کارنامہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے سر انجام دیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے تیار کیے ہیں، افراد تیار کیے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تیار کیے ہیں. اتنی زیادہ تعداد میں غلام تیار کرنا اور ایسے غلام تیار کرنا کہ ان میں سے ہر غلام ہدایت کا ستارہ ہو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا. سب کی عظمتوں کو سلام ہے، لیکن جہاں تک موازنے کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر پہلا نمبر ہے.
اور 1.25 لاکھ بندوں میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو کامل نہ ہو، اور قیامت تک آنے والے غوث کتب ابدال سارے مل کر بھی حضور کا چہرہ دیکھنے والے حضور کے ایک غلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ جڑیں تیار کیے ہیں۔ تیرے در سے نکلے جوان کیسے کیسے، بسائے انہوں نے جہاں کیسے کیسے، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، سمندر اٹھے بے کراں کیسے کیسے کیسے، واہ واہ واہ۔ اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان کی تعداد بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہماری عورتیں بھی جانتی ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر، یہی لفظ بولا جاتا ہے نا پنجابی میں، یہ دنیا میں تشریف لائے، تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت اور منصوبہ بندی کا مظاہرہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے نبی بھیجے ہیں اتنی ہی تعداد میں اپنے محبوب کو صحابی عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ محققین گن کے دیکھیں، حج کے موقع پر 1,14,000 صحابہ موجود تھے، ابھی خواتین ضعیف العمر اور نہ آ سکنے والے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو نہیں آ سکے ان تک میرا پیغام پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ تو 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ صحابی، اور صوفیاء اور اولیاء بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، سب کے سب کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ صوفیاء کے مشرب کہلاتے ہیں، فلاں صوفی فلاں مشرب کا مالک ہے، تو کوئی صحابی اور کوئی ولی آدمی المشرب ہے، کوئی نوحی المشرب ہے، کوئی ابراہیمی المشرب ہے، کوئی موسوی المشرب ہے، کوئی عیسوی المشرب ہے، اور ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں محمدی المشرب ہوں۔ واہ واہ۔ میں نے ان شارٹ مختصر سی جھلک دی ہے کہ آقا نے کتنے بندے اور کیسے کیسے کامل بندے تیار کیے۔ سنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بلال حبشی کا ہی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے بارے میں ہر موڑ پر تعلیم دی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، مر گیا، بچے کا جنازہ ہوگا یا نہیں، شریعت بولتی ہے، صحیح بخاری بولتی ہے کہ اگر اس بچے نے چیخ ماری ہے تو جنازہ ہوگا، چیخ نہیں ماری تو جنازہ نہیں ہوگا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیسے پڑھنی ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن کے کان مبارک میں خود اذان پڑھی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسما ان کو پکڑ اٹھا کے نبی پاک کی گود میں رکھ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کو گھٹی دیجئے۔ آقا نے کھجور لے کر منہ مبارک میں رکھی، چبا چبا کے اسے شہد کی طرح باریک کیا، اور پھر انگلی کے ساتھ وہ چبائی ہوئی کھجور جس کو شہد بنا ڈالا تھا چبا چبا کر آقا نے وہ مبارک کھجور اس کا لعاب دہان عبداللہ بن زبیر کے منہ میں رکھا۔ یہ ابھی پہلے دن کی باتیں ہیں۔ پھر 7واں دن آئے گا تو بچے کی جھنڈ اتروانی ہے، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں عقیقے میں ذبح کرنے ہیں۔ پھر بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے، قرآن بولتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ پھر بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو تو بچے کو محفل اور سوسائٹی اور دوستی کیسی فراہم کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، غور کر لیا کرو تمہاری دوستیاں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔
اور یہ دوستی کے حوالے سے میں یہ بات زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں. سنا، دوست ہی بندے کو بناتے ہیں، دوست ہی بگاڑتے ہیں. دوست ہی نشہ سکھاتے ہیں، برے دوست اور اچھے دوست ہی نماز سکھاتے ہیں. نیکوں میں بیٹھو گے نیک بنو گے، بدوں میں بیٹھو گے بد بنو گے، ولیوں میں بیٹھو گے ولی بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے شیطان بنو گے. یہ بات لکھ لو. ہدایت کا دار و مدار صحبت پر ہوتا ہے، مجلس سے خصلت. اور آقا خود فرما رہے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. آج یہ لڑکے جتنے ہمارے پاس مائیں باپ آ کے روتے ہیں میرا بیٹا بگڑ گیا، تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. بیٹا تمہارا دوست مانو گے کہ تمہارا وہی قاتل ہے؟ جب پھنسے گا نا تمہارا نام لکھا دے گا. جب تم سے ڈرے گا نا کہ یہ مجھے پکڑوا نہ دے تو خود تمہیں گولی مار دے گا. تیرا دوست تیرا سگا بھائی ہونا چاہیے. باقی کسی سے دوستی ہے تو رب رسول کی خاطر ہونی چاہیے. یہ پگیں وٹانا، منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں بنانا، یہ سب چسکے ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. سگی بہن سر پہ پیار لینے کو ترس رہی ہے اور منہ بولی بہن نو کار آیا ہوا. اس سے بچہ تھوڑا اور سکول جانے کے قابل ہوتا ہے، مدرسے میں جانے کے قابل ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہاں بھی آقا بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سامنے آتی ہے. آقا نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہ دین ہے، غور کر لو تم کس سے دین سیکھ رہے ہو. آج ہمارے گوانڈ پڑوس میں کوئی بھی مدرسہ کھل جائے، کوئی سکول کھل جائے، ہم دھڑ سے قریب سمجھ کے بھیج دیتے ہیں، فیس تھوڑی سمجھ کے بھیج دیتے ہیں، یونیفارم اچھی سمجھ کے بھیج دیتے ہیں، فرنیچر اچھا سمجھ کے بھیج دیتے ہیں. سونا ہرگز نہیں. دین سیکھنا ہے تو دین والوں سے سیکھو. محفلیں اور دین ان پر غور کر لو. لوگ کہتے ہیں جی میں پاکاں دا ذکر سنن گیا سا. پاکاں دا ذکر پاکاں کو لو سنو، پلیتاں کو لو نہ سنو. اور ہماری سٹیج پہ جس کی مرضی ہو ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کی جو مرضی ہوتا ہے یہاں آ کے الاپنا شروع کر دیتے ہیں. غور کر لو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. ابھی شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمارا ایمان بچانے والی بات کی. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا اس کے بعد بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو شادی کے قابل ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو یا خاندان دیکھتے ہیں یا رزق دیکھتے ہیں یا شکل دیکھتے ہیں. میں تمہیں دین دیکھنے کا حکم دیتا ہوں. بندہ جب مرنے لگتا ہے تو میت کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کا منہ رخ کدھر کو کرنا ہے، ہاتھ پیر کیسے سیدھے کرنے ہیں، اس کے میت کا ہونے کا اعلان کیسے کرنا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، چارپائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف کیسے لے جانا ہے، اس کا سر کدھر کرنا ہے، پیر کدھر کرنا ہے، اس کو کندھا کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے ہوگا، جنازے کے بعد دعا کیسے ہوگی، میت کو قبر میں کیسے اتارنا ہے اور کیا پڑھ کے اتارنا ہے، اوپر مٹی کیسے ڈالنی ہے، مٹی ڈالنے کے بعد پانی کیسے چھڑکنا ہے. حدیث میں یہاں تک ہے سونا. اور بعد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے ثم صلوا لہ بالتثبیت، ثابت قدمی کی دعا کیسے کرنی ہے. یا اللہ اس پر سوال جواب ہو رہے ہیں، اس کو تگڑا رکھنا. پھر واپس آ کے اس کی میراث کیسے تقسیم ہونی. سونا ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پوری کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس نے اتنی ڈیٹیل فل تفصیلاتی معلومات فراہم کی ہوں. پوری دنیا کے مذاہب جمع ہو کے اسلام کی صرف اس ایک بات کا مقابلہ کرنا چاہیں، ہم سینہ تھاپڑ کے کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سینے کا زور نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا زور ہے. یہ تکبر نہیں، یہ اپنے آقا کے اوپر فخر ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اسلام کی تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آئیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ابھی اللہ کے حضور جھکنے اور عبادات اختیار کرنے کے معاملات ابھی جدا ہیں.
ہندو طرح طرح کے آسن اور انداز نشست بتاتا ہے، اسلام کے اتحیات کا جواب نہیں۔ ڈاکٹر طرح طرح کی دوائیں، طرح طرح کے ٹیسٹ، طرح طرح کے ٹونک، طرح طرح کے پیسٹ بتاتا ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسواک کا ہی جواب نہیں۔ واللہ کوئی مبالغہ نہیں میں کر رہا، میں صحیح سے، میں خود حکیم بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کی کتابوں میں جو تعلیم فراہم کی ہے، آج دنیا بڑی ماڈرن بن کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے تعلیمی پالیسی، معاشی پالیسی، سیاسی پالیسی، یہ پالیسی کا لفظ بڑے روب جمانے کے لیے پینٹو صاحب بول رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو پتہ کوئی نہیں۔ سونا، حدیث کی ہر کتاب میں کتاب العلم ہوتی ہے۔ اسلام کی اسلامی تعلیمی پالیسی دیکھنی ہے تو چند حدیثیں پڑھ لو، ویسے ادھر سینکڑوں حدیثیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ اسلام کی سیاسی پالیسی دیکھنی ہے تو حدیث کی ہر کتاب میں بلا تفریق کتاب الامارہ اور کتاب الاحکام ہوتی ہے۔ پوری کی پوری سیاسی پالیسی وہاں پڑھ لو اور وہاں 1 2 3 4 درجن 20 نہیں، سینکڑوں حدیثیں فی الواقع موجود ہوں گی۔ واہ، اور اگر تم نے معاشی پالیسی دیکھنی ہے تو حدیث کی ہر کتاب میں بلا تفریق کتاب البیوع ہوتی ہے، وہاں پر کتاب البیوع پڑھ کے دیکھ لو، وہاں بھی تمہیں درجنوں بیسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں ملیں گی اور چیپٹرائزڈ شیپ میں ملیں گی، ابواب بندی کے ساتھ ملیں گی۔ وہاں تم اگر ہمارے اسلام کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی معاشی پالیسی پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی 14 طبق روشن ہو جائیں، ہو جائیں۔ دن کو تارے نظر آنے لگیں گے۔ سنا، آقا کی تعلیم میں اتنی جامعیت ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ حیران رہ جاؤ۔ فرمایا الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشت، خرچ میں میانہ روی آدھی معاشات، آدھی نصف المعیشت۔ یہ معاشی پالیسیاں بولنے والوں، معیشت کا لفظ خود حضور نے استعمال کیا ہے، اور اقتصاد یعنی میانہ روی سے خرچہ کرنا آدھی معاشیات ہے۔ اور فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، یہ وہی حدیث چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے۔ لاؤ ڈھونڈ کے دنیا کے خوبصورت ترین جملے ہمارے محبوب کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو۔ اور فرمایا حسن السوال نصف العلم، سوال کرنے کا سلیقہ آدھا علم ہے۔ واہ واہ، اب میں ویسے یہ جو تینوں لفظ میں نے بولے تھے، معاشی پالیسی، سیاسی پالیسی اور تعلیمی پالیسی، تینوں چیزیں اس حدیث میں ہیں کہ نہیں؟ خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہے۔ لو معاشی پالیسیاں آپ نے لے کے اس ایک جملے کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے۔ لاؤ اپنی سیاسی پالیسیاں، اس جملے کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور سوال کرنے کا سلیقہ اور چج کا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ لاؤ اپنی تعلیمی پالیسیاں، ابھی ڈیٹیل اور تفصیل ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف ان 3 جملوں کا مقابلہ کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے، خدا کی عظمت کی قسم پوری دنیا کے غیر مسلم کو مصطفیٰ کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ اب جس ہستی نے ہر موضوع پر تعلیمات فراہم کر دی ہوں، اب بتاؤ نا اس کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ کون سا خانہ مصطفیٰ کریم نے خالی چھوڑا ہے جس کو آ کے کسی اور نے فل اپ کرنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اور ابھی تو میں بیچ میں ہوں، ابھی آقا کی باتیں باقی ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، این رب غفور کی باتیں، چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں۔
اچھا، اس کے علاوہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بھی آگاہ کیا ہے. فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدری فرقہ میری امت کا مجوسی ہے. ہمارا ایمان مفصل ہے نا، اس میں بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ لفظ جب آتے ہیں نا، اس پر ایک طبقہ ہے جو سخت اعتراض کرتا ہے. وہ آپ کے اندر ہی ہیں ادھر ہی کہیں. تو آقا نے فرمایا یہ لوگ میری امت کے مجوسی ہیں. اب مجوسی کے بارے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ مذہب بنیادی طور پہ ایران کا اور قبل مسیح کے زمانے کا چلا آنے والا پرانا ایرانی فارسی مذہب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کمال دکھایا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر تقدیر کا انکار کر رہا ہوگا تو وہ بنیادی طور پہ ایرانی ہوگا، اور ایران کا پرانا مذہب دیکھنا ہو تو وہ مجوسی ہوگا. آقا نے چور کو اس کے گھر پہنچا دیا. واہ واہ واہ. یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت. اور ایک حدیث میں آتا ہے الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، ادھر کیا لفظ ارشاد فرمایا القدریت، ادھر کیا ارشاد فرمایا الخوارج، ادھر کیا ارشاد فرمایا مجوسی، ادھر کیا ارشاد فرمایا جہنم کے کتے. اب آپ خود سوچ لو مجوسی زیادہ خطرناک ہے یا کتا زیادہ خطرناک؟ واہ میں نہیں کہتا. واہ واہ. وہ بجھارتیں جب بجھائی جاتی ہے نا تو وہ پھر بعض اوقات بجھارت ڈالنے والا تھوڑا سا ہنٹس بھی دے دیتا ہے، یا سوال حل کرنے والا کہتا ہے جی کچھ اشارہ دیں. میں اشارہ دے دوں؟ اچھا، یہ مجوسی زیادہ خطرناک ہے یا کتا زیادہ خطرناک ہے؟ کتا کافر ہوتا ہے؟ آپ آگے خود سمجھو. کتا پلید ضرور ہوتا ہے لیکن بیچارہ کافر تو نہیں ہوتا. کتا تو وفادار بھی ہوتا ہے، کتا تو مدینے کی گلی کا بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، یا حق اہل سنت. زندہ باد. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، غلط فہمی میں نہ رہنا، میں نے تو صرف کتے کو ڈیفائن کیا نا. یہاں الخوارج و کلاب النار جہنم کے کتے کی بات ہو رہی، لیکن باہر آج جہنم کا کتا بھی ہو تو کفر ایک الگ بات ہے. لیکن مجوسی کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سوچ لو. دونوں برے ہیں، ایک برا ہے تو دوسرا اور زیادہ برا ہے. اب زیادہ برا کون سا ہے یہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا، اشارہ میں نے دے دیا. اچھا، ایک حدیث طبرانی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم نکلے گی یسمون الرافضۃ، لوگ انہیں رافضی کہیں گے. لوگ کہیں گے کا مطلب ہے کہ وہ خود نہیں مانیں گے، اور پہچان بتائی کہ جب وہ نہیں مانیں گے تو تم کیسے پہچانو گے؟ فرمایا ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے، بہانہ کریں. اچھا، یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جن میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر اندرونی فتنوں سے اپنے غلاموں کو آگاہ کیا ہے، بیدار کیا ہے، الرٹ کیا ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا نا کہ میں پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کی بات لے کے چلا ہوں. اب بات آتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں کے بادشاہوں کو بھی تبلیغی خط لکھے ہیں. اب پہلے میری تقریر زمین پہ چل رہی تھی، تقریر کا جہاز گراؤنڈ رن لے رہا تھا. ابھی رن وے کے اینڈ پہ پہنچ کر سپیڈ پکڑ کر ٹیک آف کرنے لگا ہے. آقا نے جو باہر خط لکھے ہیں وہ میں اپنی تقریر کا ٹیک آف کہہ رہا ہوں. 6 خط کتابوں میں اس وقت بھی ملتے ہیں،
ایک خط آقا نے ہرقل بادشاہ کو روم کے ملک میں لکھا. آقا نے بولا ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے وہ خط لکھا گیا. وہ خط صحیح بخاری میں موجود ہے. آقا نے فرمایا خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم اسلم فإن لك اجرك مرتين فإن ابیت فإن علیک اسم العریسیین وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل بادشاہ روم کی طرف ہے. سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کیا. مسلمان ہو جا تمہیں سلامتی مل جائے گی. مسلمان ہو جا تجھے 2 اجر ملیں گے, تیرا بھی اور تیری پبلک کا بھی. اگر تم نے انکار کیا تو تیرا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا, تیری پبلک کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا. اور اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن اور ساجی ہے. وہ کیا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. میں نے خط سارا آپ کو سنا دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 لکی 7 بڑا ایزی ہے یاد رکھنا. اس میں یہ خط موجود ہے. اس خط پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک تو آقا کی بین الاقوامی تبلیغ اور وسیع النظری اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرا کے چھوڑنے کا جذبہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے. وہ مشن سمجھ آ رہا ہے. نمبر 2, اس خط میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ آ جاؤ اس بات پر جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے, سواء بیننا و بینکم. اب ساجی بات کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ آؤ اس ساجی بات پر. ساجی بات خود بتائی, اگلے پہ نہیں چھوڑی. فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے لیکن ان کی کتاب بائبل میں اللہ ایک ہی لکھا ہوا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بک ریفرنس کے ساتھ بات کی کہ تمہاری کتاب بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے, پھر تم 3 کو کیوں مانتے ہو؟ اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے. تو تمہاری کتاب اور قرآن دونوں کو سامنے رکھ کے آؤ اتحاد کر لیتے ہیں. اس سے قبلہ غور کیجئے کہ اتحاد کی دشمنوں کو دعوت دیتے وقت ایسی دعوت نہیں دینی چاہیے جس سے فائدہ غیر مسلم اٹھائے. ایسی دعوت دینی چاہیے جس کا کریڈٹ اگر ملے تو اسلام کو ملے. یہ نہیں کہ تو رام رام کر میں اللہ اللہ کرتا ہوں, تو 3 کر میں 1 کرتا ہوں, تو بھگوان بھگوان کر میں رحمان رحمان کرتا ہوں. یہ نہیں. یہ مدینہ شریف کا پلیٹ فارم تھا, یہ انگلستان کا ویمبلے ہال نہیں تھا. نمبر 2, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط ڈائریکٹلی ہرقل کو نہیں بھیجا. بحرین کا بادشاہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو, اپنے غلام کو, اپنے خادم کو یہ خط بھیجا اور یہ حکم دیا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بادشاہ ہو اور یہ بادشاہ ہرقل بادشاہ روم کا بادشاہ ہماری بادشاہت کو پہچانتا نہیں, لہذا تم اس کو, یہ خط میں تمہیں بھیجتا ہوں, تم اس کو ری ڈائریکٹ کر کے بھیجو تاکہ اس کے مزاج کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ تبلیغ کا پیغام پہنچنے کا حق ادا ہو جائے. اب یہ خط جب پہنچا تو بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کیا. کہنے لگا یہ خط مجھے عرب سے آیا ہے اور اگر یہاں ہمارے ملک میں عرب سے کچھ بندے تجارت کے لیے آئے ہوئے ہوں تو میری ان سے ملاقات کرو. وزیروں نے پتہ کرایا. وزیروں نے بتایا کہ جی ایک وفد ہے تاجروں کا جو مکہ شہر سے ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا انہیں بلواؤ. انہیں بلوایا گیا. بادشاہ نے اس وفد پر سوال کیا ایکم اقرب الیہ نسبا. یہاں میں ریپیٹ کر دوں, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. یہ حدیث اس میں ہے. اب وہ سنیے. بادشاہ نے جب بلوایا تو پوچھا تم میں کون ہے جو ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے. اس پاک نبی کا
قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ یہ پاک میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو اپنے سٹائل میں کہا ہوگا. اچھا، جناب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں. بادشاہ نے کہا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. باقی سارے تاجروں کو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں اس پر کچھ سوال کروں گا، اگر یہ ٹھیک جواب دے تو ٹھیک، اگر یہ ڈنڈی مارے تو پیچھے والے اس کو ٹوک دیں. سمجھ آ رہی جناب؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ پورا سکیچ، پورا نقشہ سمجھ آ گیا؟ ادھر کون بیٹھا تھا؟ بادشاہ. سامنے کون کھڑا تھا؟ جناب ابو سفیان. ابو سفیان کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ باقی تاجر. اب بادشاہ سوال کرنے لگا. ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو بتاتے تھے کہ یہ جب بات بادشاہ نے کی تو میں پھنس گیا. مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے اپنے بیلیوں سے گٹ مٹ کر لیتا کہ میں کچھ کوڑ بتوڑ ماروں گا، تم لوگوں نے چپ رکھنی ہے. اب میں نے جو کہنا تھا سچ کہنا. اچھا، سوال نمبر 1، کیف نسبہ فیکم، ان کا خاندان کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، جواب یہ تھا کہ ان کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وضاحت کر کے آگے چلتا چلوں. اونچا خاندان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، دادا، پردادا، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں گزرا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ان سے پہلے تمہارے اس شہر میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب نہیں. سوال نمبر 3، ان کے والد، دادا جان، پردادا جان، ان میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ جواب آیا نہیں. سوال نمبر 4، ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ گوروں کا بادشاہ تھا، بڑے ٹیٹ ڈونگے سوال کر رہا تھا. جی زیادہ تر بل ضعفاءہم ہل یتبعونہ شرفاءہم اور ضعفاءہم. جواب یہ تھا کہ جی زیادہ تر ماننے والے غریب ہیں. سوال نمبر 5، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، وہ بڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 6، حل یرتد احدہم سخطۃ لدینہ، کیا ان کا کبھی کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے. سوال نمبر 7، تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ جنگ ہوئی ہے، کیا بنا؟ الحرب بیننا و بینہم سجال، سجال، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. سوال نمبر 8، تمہارا ان کے ساتھ کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ جی ہوا ہے، کیا بنا؟ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی جو کہتے ہیں پورا اترتے ہیں. ہاں اس وقت صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے کہ یہاں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا مجھے موقع مل گیا کیونکہ مجھے خطرہ نہیں تھا کہ پچھلے ٹوک دیں گے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں بیچارے. سوال نمبر 9، حل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم نے ان کا کبھی اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ بھی کوئی پکڑا ہے؟ قلت لا بل هو صادق. وہ جو حضور کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں نا، کہ حضور کو پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، وہ یہی حدیث. سوال نمبر 10، ماذا یأمرکم، وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے کیا ہیں؟ قلت هو یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو اور پرہیزگار بنو. بادشاہ نے کہا بس میرے سوال مکمل. اب بادشاہ کہنے لگا میں ان 10 سوالوں اور تمہارے جوابوں پر اب تبصرہ کرنے لگا ہوں، جس کو کمنٹس کہتے ہیں.
اب بادشاہ کمنٹری کرتا ہے، کہتا ہے میں نے تم پر پہلا سوال یہ کیا تھا، سنا میں صحیح بخاری کی 7 نمبر حدیث بتا رہا ہوں، میں نے تم پر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اس پاک نبی کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا تھا کہ ہوا فینا ذو نسب، ان کا خاندان اونچا خاندان ہے، تو کذالک الانبیاء، تو نبی ہمیشہ اونچے خاندان میں آتے رہے ہیں، یہ ووٹ ان کے حق میں گیا۔ قبلہ نبی، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضور آخری نبی ہیں، ہمیں تو یہ ڈر کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ نبی ہمیشہ اونچے خاندان میں آتے ہیں، یہ اصول بیان کیا گیا ہے، اور نبی کبھی مغل نہیں ہوتے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے تم پر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس شہر میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ادھر کوئی پہلے نبی گزرا ہو یا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو، تو اس کی دیکھا دیکھی ان کو بھی خیال آ گیا ہو، لیکن تم نے کہا نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دیکھا دیکھی کیا جانے والا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے پا کر کی گئی کوئی بات ہے۔ میں نے تم پر تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے والد گرامی، دادا جان اور پردادا جان اور آباء و اجداد میں سے کبھی کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو تو سکتا ہے کہ اپنا تخت سنبھالنے کا شوق یہ پلاننگ کرا رہا ہو، لیکن تم نے کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں سمجھ گیا کہ یہ تخت کا رولا نہیں ہے، یہ حق سچ کی بات ہے۔ میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ ان کو ماننے والے زیادہ امیر ہیں یا غریب؟ تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ حق کو ماننے والے اکثر پوری دنیا میں غریب ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 3 4 منزلہ کوٹھیاں، ساری کی ساری کوٹھیاں آپ وہ چناب نگر چلے جاؤ نا تو امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اہل حق کبھی تعداد میں امیر ہونے کے نسبت سے زیادہ نہیں ہوتے، مسلمانوں میں بھی امیر لوگ ڈسہرٹ نہ ہوں، لیکن ہر کوئی عثمان غنی نہیں ہوتا۔ عثمان غنی بھی ادھر ہے، ابو بکر صدیق بھی ادھر ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ادھر ہے، یہ بڑے پیسے والے صحابی ہیں، لیکن اکثریت اگر ہے تو غریبوں کی ہے۔ اچھا، میں نے 5واں سوال یہ کیا تھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ بدستور بڑھتے جا رہے ہیں، تو حق اسی طرح ہوتا ہے، اہل حق بڑی سپیڈ سے بڑھتے ہیں۔ واقعی 23 سال میں حضور نے دنیا کی عظیم ترین اسلامی حکومت قائم کر کے دکھا دی، صرف 23 سال میں۔ یہ نہیں ہے کہ 150 سال گزر گیا ہو اور ابھی 10 20 30 40 50 لاکھ سے اوپر نہ بڑھے ہوں۔ میں نے تم پر 6واں سوال یہ کیا تھا کہ ان میں سے کوئی بندہ کبھی اپنے دین سے ناراض ہو کر دین سے واپس بھی پھر کے آتا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو اہل حق اسی طرح کرتے ہیں، جو اذا دخلت بشاشتہ فی القلوب، جب حق کی چاشنی دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، اور جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا والے ڈوجا مول نہ پڑھ۔ اس وقت آپ دیکھیں نا، جتنا یہ اوکھا سوکھا پیسے سیسے دے کے تھرپارکر کے علاقے میں غریب گاؤں میں جا کر تھوڑی بہت ہماری شرارتیں کر کر کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں ان کے بندے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں نے 7واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی؟ تو تم نے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو اہل حق کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، کبھی
نقصان اٹھا لیا اور کبھی واضح غلبہ پا لیا، لیکن لے دے کر بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ میں نے 8واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے ان کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ تم نے کہا ہوا ہے، اور ایک صلح حدیبیہ کی بات مجھے نہیں پتا اب کیا کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو جو بات کی ہے بات پہ کھڑے ہو کے دکھایا ہے۔ تو کذالک الانبیاء، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ اور 9واں سوال میں نے یہ کیا تھا کہ تم نے کبھی ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا۔ واہ واہ واہ۔ میں نے 10واں سوال یہ کیا تھا کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ ایک اللہ کو ماننے کا اور شرک سے بچنے کا، نماز پڑھنے کا، صدق و عفاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو کذالک جمیع الانبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے جو یہ اللہ کا پیارا دے رہا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا میرے 10 کے 10 سوال اس پاک نبی کے حق میں جاتے ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق وہ اللہ کا سچا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور لو کنت اعلم انی تجشمت الیہ، اگر میں اس اللہ کے پیارے تک پہنچ سکا لغسلت عن قدمیہ، میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے اب وہ خط نکالا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا۔ آقا نے خط، اچھا میں ایک اور لطیفہ سناواں۔ مرزا قادیانی نے رشید رضا مصری کو خط لکھا۔ اس نے کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے اعجاز المسیح، یعنی اپنا معجزہ بنا کے، اور ہندوستان کے مولویوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ سنا ہے تم مصر کے بہت بڑے عالم ہو، بہت محقق ہو، میں نے تمہاری کچھ کتابیں دیکھی ہیں، مجھے لگا ہے کہ تم واقعی اللہ سے ڈرنے والے درویش نیک عالم دین ہو، میں ایک تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجنے لگا، اسے پڑھیں، آپ مہربانی کریں اس کے اوپر تقریض لکھ دیں، ریکمنڈیشن لکھ دیں، اپنا اظہار خیال فرما دیں۔ مرزا نے یہ چال چلی کہ کتاب واپس آئے گی، اس پر رشید رضا مصری کے دستخط ہوں گے، مجھے وہ ریکمینڈ کر چکا ہوگا، میری ڈگو ڈگی بج جائے گی۔ اچھا، وہ رشید رضا مصری آپ کی اطلاع کریے، یہ مرزا کی کتاب ہے نا 23 جلدوں میں، روحانی خزائن، وہ اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، میں کوئی اخباری بات نہیں کر رہا جو چھپ نہ سکی ہو، مرزا کی مرکزی کتاب کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ رشید رضا مصری نے وہ خط پڑھا، وہ کتاب بھی پڑھی، رشید رضا مصری نے بڑے پیار سے خط کا جواب دیا اور مرزا قادیانی کو کافر کہہ دیا کہ جناب بکواس نہ کرو، جتنی گلاں میں تساں بونگیاں ماریاں نے یہ ساریاں غلط نے۔ اچھا، اب جناب مرزا کیا کہتا ہے؟ تم جاہل آدمی ہو، وہ عالم سی پہلے ہوں تو ہن وہ جاہل بن گیا، اگے وہ خوف خدا سی، ہن بالکل خدا دے خوف تو آ رہی ہو گیا۔ میں نے علم کا دسترخوان بچھایا تھا، تم نے ان پھلوں میں سے کوئی پھل نہیں کھایا، گلاں کرو، دیکھو گلا دھڑ گپی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں کھجوروں کے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میں نے سنا کہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں نے کھجوریں توڑنا بند کی اور میں فوراً آیا، میں نے دیکھا، میں نے جب چہرہ دیکھا تو خدا کی قسم ترمذی کے الفاظ ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی کے الفاظ بڑے تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے چہرہ انور دیکھا تو فلما رأیتہ فقلت فی نفسی، جب میں نے کہا تو میں نے دل میں سوچا ما ہوا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اچھا، جھوٹے دا چہرہ نہیں، یہ عبداللہ بن سلام پہ آندے نا۔ اچھا تسی مرزا دی فوٹو کدی ویکھی ہے؟
خدا دی قسم ویکھ کے پتہ چلدا بھی یہ سچا دا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ما بعث اللہ من النبیین الا حسن الوجہ وحسن الصوت. اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے تو اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے, اس کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے. یہ شمال ترمذی میں حدیث ہے. اچھا, عبداللہ بن سلام جب آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر وہ بڑے پازیٹیو ہو گئے. کہنے لگے میں آپ پر 3 سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جب سچا نبی آئے گا تو وہ 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا. وہ تینوں سوال کیے انہوں نے, میں شارٹ کرنے لگا ہوں. تینوں سوال جب پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دیے, اور یہ سوال جواب سارے بخاری شریف میں موجود ہیں. اب وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اندر چھپنے لگا ہوں, ابھی یہودیوں کا ٹولہ آئے گا, آپ ان سے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, اور پھر مجھے ان کے سامنے بلا کے بعد میں بتانا. اچھا, عبداللہ بن سلام اندر چھپ گئے تو وہ بخاری میں حدیث اس طرح ہے کہ یہودیوں کا ٹولہ جب آیا حضور سے ملے, نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیف الرجل فیکم عبداللہ بن سلام, عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی خیرنا و ابن خیرنا, ہم سب سے افضل اور ہم سب سے افضل باپ کا بیٹا. بڑی شان ہے. آقا نے فرمایا ارأیت من اسلم, تمہارا خیال ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے مجھے مان لے تو پھر؟ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایڈا عظیم انسان تو انو مان لے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام باہر آ جا. عبداللہ بن سلام باہر آ گئے. آ کے حضور نے فرمایا انہوں نے 10, انہوں نے آخا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فٹافٹ یہودی بدل گئے, شرنا و ابن شرنا, سب سے شرارتی اور ہمارے سب سے شرارتی باپ کا بیٹا. پہلے کسی خیرنا و ابن خیرنا. مرزا جی ذرا غور کر لو, رشید رضا مصری پہلے بڑا چنگا بندہ سی, تقریر دے ہوتے انہوں نے تمہیں لتر مارنے ہیں, تو ہوں بڑا برا بندہ ہو گیا ہے. اس نے کوئی میوہ ہی نہیں کھادا تھوڑے دسترخوان تو. سر خدا دا خوف کرو, اگر تے میں کچیاں گلاں پیا کردا تے کچیاں گلاں کرن والے تے لعنت, تے جے میں ٹھیک بیانا تو پھر تسی جناب انسان بنو تے اس مرزے دے بارے تھوڑا جا غور کرو تے اپنا ایمان بچاؤ. اچھا, میں بتا یہ رہا تھا کہ بادشاہ نے یہ سب 10 سوالوں کے جواب 10 سوالوں کے جوابوں پر کمنٹس کرنے کے بعد یہ تک کہہ دیا کہ میں ان کے پاؤں دھو کر پینے کو تیار ہوں, لیکن اپنے وزیروں مشیروں سب کے سامنے جب وہ خط نکالا نا اور خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگا کہ یار میرا مشورہ ہے کہ ہم ان کو مان لیں, وہ سارے بھاگ پڑے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں. اور بادشاہ نے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ, میرا یہ مطلب تھوڑے ہی سی, میں تو کہہ رہا تھا کہ تم بھلا اپنے دین پر پکے ہو کہ نہیں, میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا, لیکن تم بھائی واقعی اپنے دین پہ پکے ہو, شاباش. لو جی وہ بھی پھر وہی باستاگ, عبداللہ بن سلام والی بات دیکھ لو, مرزا قادیانی کے وہ رشید رضا کو خط لکھنے والی بات دیکھ لو, یا ہرقل بادشاہ کے گھوم جانے والی بات دیکھ لو. کرسی بڑی پیڑی شے ہے جی, کرسی دی خاطر لوکاں انگریزاں نو 50 گھوڑ سوار گھوڑیاں سمیت بھی دتے نے. او دا نام مرزا غلام احمد قادیانی دا پیو مرزا غلام مرتضیٰ ہے. یہ کرسی ایسی پیڑی شے. اچھا, ویسے ایک بات عرض کر دوں, ذرا غور کرنا. بادشاہ نے اسلام قبول کوئی نہ کیتا, لیکن بادشاہ نے اسلام قبول تو نہیں کیا, تو حاذا کانا آخر امرہی, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اسی پر اس کی موت ہوئی. آپ لوگوں پر ایک اہم سی بات کرنے لگا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. پتہ چلتا ہے
کہ دلی طور پر پہچان لینا، ہرقل جیسا پھر کوئی نہیں پہچانے گا۔ ہرقل کہتا تھا، اسی حدیث میں ہے کہ میری کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ ان کتابوں کا عالم بھی تھا اور وہ کچھ نجومی بھی تھا۔ کہتا ہے میرا علم مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہستی دنیا میں آنے والی ہے، لیکن میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مکہ میں جلوہ افروز ہونا ہے۔ یہاں تک کنفرم تھا اس بندے کو، لیکن کرسی نے حق قبول کرنے نہ دیا۔ معرفت قلبی کتنی ہی حاصل ہو، ہرقل جتنی حاصل ہو، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی کو یہ سب لوگ یوں پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب تک زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جائے گا اسلام ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسلام نام اقرار باللسان ہے وتصدیق بالقلب۔ اچھا، میری تقریر کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، ایک زمینی حصہ اور دوسرا پروازی حصہ۔ عزیزان گرامی، فقیر نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، جتنا مطالعہ کیا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو عظیم پایا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے حوالے سے اتنی اونچی حدیث میں نے اور کوئی نہیں پڑھی جس میں حضور کی شان اتنی زیادہ ظاہر ہوتی ہو۔ بھائی، انگریزوں کے ملک میں، گوروں کے ملک میں، گوروں کا بادشاہ اس بندے سے سوال پوچھ رہا ہے جو اس وقت حضور کا مخالف تھا، اور اپنی مرضی کے سوال پوچھ رہا ہے، 1 2 3 نہیں 10 سوال پوچھ رہا ہے، اور سارے کے سارے ووٹ حضور کے حق میں بھیج رہا ہے، اور پاؤں دھو کر پینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ وقت علاقے کا گوروں کا بادشاہ ہے۔ آقا کی اتنی بڑی شان آپ کو کسی اور حدیث میں، ہاں اپنے دور کی سپر پاور کہہ لیں، سونا یہ اتنی عظیم حدیث۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا اس موضوع پر بھی بولنا، اب وہ موضوع آنے لگا۔ اتنی عظیم حدیث جس صحابی نے بیان کی ہے اس کو بھی سلوٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کا نام حضرت ابو سفیان ہے۔ ایک بات اور کر دوں، آپ کو کتابوں میں ابو سفیان بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور امام بخاری اور سیاستہ کے مصنفین محدثین ان سے حدیث قبول کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ابو سفیان سے اس حدیث کو روایت کس نے کیا ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو سفیان سے لے کر اہل بیت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مجھے ابو سفیان نے مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث سنائی، وہ خط سنایا، اور وہ پورا واقعہ سنایا۔ اچھا، تو پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت پر بھی اعتماد کیا گیا ہے اور صحابہ پر بھی اعتماد کیا گیا ہے، حضرت ابو سفیان تک سب پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اور آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابو سفیان روایت کرتے ہوئے جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں امیر معاویہ آپ کو روایت کرتے ہوئے جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ایک محدث نے کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی یزید سے لے کر روایت کرنا پسند کیا ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ایک حدیث بھی قبول کی جائے، علماء نے اس سے کوئی حدیث قبول نہیں کی۔ لیکن یہی علماء جو یزید سے اتنی نفرت کرتے ہیں، یہی علماء کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ امیر معاویہ سے حدیث لینا پسند کرتے ہیں، ان کے والد ابو سفیان سے بھی حدیث لینا پسند کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ محدثین کو، علماء کو اور کتابیں لکھنے والوں کو، حدیثیں روایت کرنے والوں کو دودھ کا دودھ آتا ہے، پانی کا پانی کرنا بھی آتا ہے، حق کو حق کہنا بھی آتا ہے، باطل کو باطل کہنا بھی آتا ہے۔ امیر معاویہ اور ابو سفیان اس قابل ہیں کہ ان سے حدیث لی جائے، یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث قبول کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اعزازی طور پر خلفائے راشدین میں شمار کیے گئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے آ کر یزید کو امیر المومنین کہا۔
عمر بن عبدالعزیز نے اس کو 20 کوڑے مارنے کا آرڈر دیا. یہ کتوں آ گیا امیر المومنین؟ ایک اور بندے نے ابھی معاویہ کا گلہ کیا، اب اس کو بھی 20 کوڑے مارو. پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزوں کی اپنی حد ہے. یزید کی خرافات اور بد نصیبیوں کا نقصان امیر معاویہ کو نہیں جا سکتا، اور امیر معاویہ کے صحابی ہونے کا فائدہ یزید کو نہیں مل سکتا. یزید اپنے اندھیروں میں ہے، اور صحابی رسول امیر معاویہ ابو سفیان اپنے طور پر اپنی روشنی میں ہیں اور ہدایت کے ستارے ہیں. اور جب سننے نے یزید سے کوئی حدیث نہیں نہ لی تو پھر خدا کا واسطہ ہے مان لے کہ یہ امیر معاویہ سے حدیث لے کر انہوں نے کلمہ حق بلند کیا ہے. داتا صاحب کو بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، اور صرف گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو باقاعدہ پڑھو. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، تصوف بھی سیدھا ہو جائے گا. جمہور اہل سنت کے نزدیک تصوف پر اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی. داتا صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں، یزید کا کہیں ذکر کرنا پڑ گیا. آپ لکھتے ہیں یزید اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. کیسے؟ ایک ہی سطر میں 2 لفظوں کے اندر ونڈ کر کے رکھ دیے. اب پچھلی بات لو نا، ابو سفیان سے بھی حدیث لی گئی، امیر معاویہ سے بھی حدیث لی گئی، یزید سے کوئی حدیث نہیں لی گئی. اور عمر بن عبدالعزیز نے امیر معاویہ کے گستاخ کو 20 کوڑے مارے، اور یزید کا ادب کرنے والے کو بھی 20 کوڑے مارے. اور داتا صاحب یزید کو کہہ رہے ہیں کہ اخزا اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے، دون ابھی ہے مگر یزید کے والد کو عزت دے. ان کے لیے میں ایسا نہیں کہتا. یہ ساری باتیں ایک ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن نشین کیجئے. جتنے میں نے گفتگو کی ہے، میری گفتگو کا خلاصہ 3 چیزیں. نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ تیار کیے، ہر موضوع پر علم فراہم کیا، ہر موضوع پر اور تعلیمی پالیسی، معاشی پالیسی، سیاسی پالیسی پر باقاعدہ چیپٹر فراہم کیے، اور اندرونی فتنوں سے قدریہ، خوارج اور روافظ نام لے لے کر آگاہ کیا. اور نمبر 2، بین الاقوامی سطح پر خط لکھے، اور ایک خط میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھا، اور اس کے اوپر بادشاہ کے سوال و جواب بھی آپ کو سنائے. نمبر 3، میری تقریر کا تیسرا اور آخری حصہ کیا تھا کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، روایت کرنے والے کون ہیں، اور کس کس سے حدیث لی گئی، اور کس کس سے دنیا میں حدیث قبول نہیں کی گئی، کون حدیث روایت کرنے کے قابل ہے اور کون حدیث روایت کرنے کے قابل نہیں مانا گیا. اللہ تعالیٰ تمام علماء کا، اور خصوصاً ہمارے مرشد ہیں، مرشدوں کی اولاد ہیں، حضور پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کر ساری تقریر کے دوران بیٹھ کر شفقت اور محبت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور علماء اہل علم ہونے کے باوجود فقیر کی گزارشات کو سنتے رہے. اتنا ٹائم علماء نہیں نکالتے جتنا انہوں نے نکالا ہے. ان کی اس اعلیٰ ظرفی پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.